اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان محترم، آواز سلو کی گونج نہ آئے۔ سفر کا یہ مہینہ لباس نبی کے چہلم کا مہینہ ہے۔ اور میرا خیال ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا بلا تفریق فرقہ و مذہب سب اہل اسلام کو اس ذکر میں شمولیت کرنی چاہیے۔ کربلا والی قربانی جس کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا۔ میں کیمرے کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس قربانی کی وجہ سے اللہ کا سب کچھ بچ گیا، متوجہ تو ہیں جی آپ؟ یعنی ماشاءاللہ پنچایتی مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ آپ جی ہیں، میں یہ لفظ پھر کہہ دیتا ہوں، کچھ بھائیوں نے شاید توجہ نہیں کی کہ امام حسین نے، نواس نبی نے، محسن انسانیت نے اپنا سب کچھ دے دیا اور اللہ کی ہر شے بچا لی۔ جب تک آپ نے متوجہ نہیں ہونا میں نے لفظ نہیں کہنا۔ جس قربانی کی وجہ سے دین، اسلام، مذہب، ایمان، نمازیں، تلاوتیں، عبادتیں، ہر شے جس وجہ سے بچ گئیں، مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی وہ قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ متوجہ یار جی، بہت شکریہ۔ یعنی اتنی عظیم قربانی سارے مسلمان شیعوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ شیعہ جانے کربلا جانے، شیعہ جانے واقعہ ہے، قربانی جانے، شیعہ جانے چہلم جانے، شیعہ جانے آل نبی کا ذکر جانے، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک۔ میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع کم ہے، میں پوری گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ مجھے ان مسلمانوں کی سوداگری کی سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے دیا ہے۔ اس کے باوجود میری گزارش ہے کہ ہم تنگ نظر نہیں ہیں۔ میں مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ آل نبی کا ذکر ہے، نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ میں ایک دیہات میں بات کر رہا ہوں، چک کا، پنڈ کا مزاج میں کافی حد تک سمجھتا ہوں۔ جو بندے ہر وقت مذہب 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 کرتے ہیں نا، میری بات کی اللہ کرے آپ تائید کر جائیں، حکا ٹھیک ہو، تمباکو کوڑا ہو، بندے مذہب نہیں پوچھتے، واری لگانے بیٹھ جاتے۔ بول پڑھو یار، میری بات پر زحمت تو فرمایا۔ یا اہلیہ، میں اپنے غیرت مند مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، حکے پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہو اور نبی کے بیٹے کے ذکر پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آیا
اس ذکر میں بیٹھا کرو، اس ذکر میں تشریف لایا کرو۔ باقی معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ محرم ابھی شروع نہیں ہوتا، یا میری گفتگو بزرگوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ بزرگ تو جید علماء کو سن چکے ہوتے ہیں۔ میری گزارشات نوجوانوں سے، نئی نسل سے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں جنہیں جانا آنا رہتا ہے۔ محرم ابھی شروع نہیں ہوتا، یا دینیات اور اسلامیات کے پروفیسر کلاس میں بچوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں شیعوں سے کوئی چیز لے کے نہ کھانا۔ اس کا مطلب ہے تیرا دینیات کا ٹیچر سمجھتا ہے کہ لنگر بولتا ہے۔ نہیں آپ بھی زحمت فرمائیں یار۔ یہ بات نہیں ہے دو چار بندے سبحان اللہ باقی انا للہ پڑھو میں چلا جاؤں، لیکن اب شروع میں پریشان اور ڈسٹرب بیٹھے میں، آپ کا ایک معیار ہے سننے کا، اسے آپ قائم رکھیں۔ ابتدا محرم ابھی شروع نہیں ہوتا، بچوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ شیعوں سے لے کے میری طرف دیکھو یار، کچھ نہ کھانا، کیونکہ تبرک اسلام میں نہیں ہے۔ نیاز تبرک آپ سمجھتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں اسلام میں نہیں، کہ بڑا کالج میں لیکچر دے کے گھر جاتے ہیں کہ لنگر تبرک نیاز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے، غیر اللہ کے نام سے، ان سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ لیکچر دے کے گھر پہنچتے ہیں، یا ہمسایوں کا بچہ دستک دیتا ہے اور کہتے ہیں انکل میرے ابو حج سے آئے ہیں، 3 کھجوریں، چھوٹی سی شیشی میں پانی۔ مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کا تبرک نہیں کھایا جاتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مشترکہ یا علیہ، مہربانی سرکار، متوجہ ہے نا جی آپ؟ اچھا، کیونکہ محرم سے پہلے مالک کا کوئی سسٹم ہے، قدرت کا، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، کہ اللہ نے محرم سے پہلے بھی قربانی والا مہینہ رکھ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ذی الحج کا مہینہ، وہ عید الضحیٰ والا، بڑی عید والا چاند محرم سے بالکل پہلے، یہ دونوں مہینے اللہ نے اکٹھے رکھے۔ لاڑی صاحب مجھے تو مہینوں کو ترتیب لگانے والا فرشتہ بھی شیعہ لگتا ہے، جس نے ان 2 مہینوں کو اکٹھا کر دیا۔ اور اس میں بھی ذی الحج کا چاند، بچوں باتیں زیادہ ذہن میں رکھا کرو، کوئی فرقہ ذی الحج کا چاند چڑھتے ہی قربانی نہیں دیتا، نہ پہلی ذی الحج کو، نہ دوسری کو، نہ تیسری کو۔ کبھی آپ نے محسوس کی ہے یہ سسٹم کیا ہے؟ اور قدرت چاہتی ہے کہ 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی، تاکہ انہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صاحبان گرامی قدر، میں بلا تفریق فرقہ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ ہم اگر معاشرتی زندگی میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، خوشیوں غمیوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو آل نبی کے ذکر والے دن بندے گلی کیوں بدلتے ہیں؟ لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں، محمد و آل محمد کے ذکر کو بیگانہ نہ سمجھا کرو۔ رہ گیا معاملہ غلط فہمیوں کا کہ جی مجلسوں میں توہین کی جاتی ہے، برا کہا جاتا ہے۔ جتنے منٹ میرے پاس ہیں، جتنا ٹائم میرے پاس ہے، سی ڈی بعد میں لے لینا کہ میں نے کس کی توہین کی ہے، میں نے کس کی دل آزاری کی ہے۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ تعصب والا کہ جو بھائی کہتے ہیں جی یہ شیعوں کی مجلس ہے،
یہ شیعوں کا جلوس ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارا مذہب ان سے نہیں ملتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو بندہ ہر وقت مذہب اپنے سر پہ سوار رکھتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا تھا؟ جی بہت شکریہ۔ لہذا مسلمانوں، قطعاً کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر ہر مسلک میں جائز ہے، اور میں ذکر ہی میں مسلمانوں کو ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہوں۔ ایک اور بات، بلکہ یہ کچھ سال پہلے، محرم سے پہلے مجھے فون آیا، اب تو خیر فون پہ بھی ہم مذہبی سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، ایجنسیوں کی طرف سے ہدایات ہیں کہ کوئی فرقہ وارانہ گفتگو جو ہے وہ فون پہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان پابندیوں سے پہلے کی بات ہے کہ شیعہ بچے کا فون آیا، کہنے لگا قبلہ میرے پروفیسر نے کلاس میں کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن شیعوں سے پوچھو کہ واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا بیٹا صبح اپنے پروفیسر سے کہنا کہ کربلا سے بھی پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھو، یہ واقعہ کربلا ہو یا واقعہ قربانی اسماعیل ہو، یہ تذکرے قیامت تک رہنے ہیں۔ اب باقی معاملات ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنے انداز میں لیکچر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تیرے لیکچر ہم اب ان مجالس میں کلیئر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور مسئلہ، اجازت تو ہے نا میں بات کر سکوں؟ جی بسم اللہ۔ ایک اور ٹائم ہے نا جی ابھی میرے پاس؟ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہوتے، یہ ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں اور نئی نسل کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اگر امام حسین اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہوتے، یعنی رتبے والے ہوتے، میں آسان بات کر کے کر رہا ہوں، تو اللہ کربلا میں امام حسین کی مدد کرنے آ جاتا۔ آپ سوال سن رہے ہیں؟ یہ ذہنوں میں جو بچے میرے وطن کا مستقبل ہیں، میں مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مشترکہ بات کر رہا ہوں، جن بچوں نے کل ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، منسٹر بننا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے، کل اس ملک کی باغ ڈور جس نسل نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے، ان بچوں کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ جی اگر امام حسین اللہ کی نظر میں رتبے والے ہوتے، میری طرف دیکھو، تو اللہ کربلا میں حضرت حسین کی، جیسے بھائی کہتے ہیں، وہ تو امام حسین علیہ السلام ان کے منہ میں آتا ہی نہیں نا، وہ تو یہی کہتے ہیں حضرت حسین نے اگر اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہوتے، رتبے والے ہوتے، بلندی والے ہوتے، تو اللہ ان کی کربلا میں مدد کرتا۔ تو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو تمہاری نظر میں حسین رتبے والا نہیں ہے، محمد تو رتبے والا ہے نا، رسول اللہ تو برگزیدہ ہے نا۔ سارے بھائی آپ متوجہ میری جانب دیکھ رہے ہیں؟ بھائی ان کی نظر میں امام حسین رتبے والے نہیں ہوں گے، لیکن رسول اللہ تو رتبے والے ہیں نا۔ اگر رتبے والے کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر یہ رتبے والا محمد طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتا پھر رہا تھا، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ متوجہ صاحبان گرامی قدر، آپ جی ہیں، شیعہ سنی سارے بھائی آپ میرے دوست بیٹھے میں، رسول اللہ تو برگزیدہ ہیں اللہ کے نزدیک حضور۔ اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں آسان بات کر لیتا ہوں،
رسول خدا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں اس نبی کی بات کرنے کا حق ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا اگر شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مہربانی سے بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ بزرگ ہیں میرے۔ رسول اللہ تو اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ تھے، بلکہ میری طرف دیکھو، آنے والے آتے رہیں گے، آپ ذرا زحمت فرمائیں، جتنے لاڈ پیار اللہ نے محمد کے دیکھے ہیں، جتنے ناز اور انداز اللہ نے حضور کے دیکھے ہیں، کسی اور نبی کے تو دیکھے ہی نہیں۔ آپ زحمت فرمائیں، دھیان میری طرف رکھیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ اپنے اپنے خطوں اور علاقوں میں بڑے بڑے نبی ہیں، لیکن جب آفیشلی نبوت کی بات کی جاتی ہے تو یہ سارے نبی تیرے نبی کی رعیت ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ بات اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، مجھے بس جس بات کو میں نے شروع کی ہے اسے مکمل کر لوں۔ اللہ نے محمد کے اتنے ناز اٹھائے کہ باقی نبیوں سے کہتا ہے میری عبادتوں میں اضافے کرو۔ متوجہ رہنا، جو بندے سوزیوں کے انتظار میں ہیں نا، وہ میرے بعد تک انہیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ مولوی ممبر پہ آ جا، کچھ بندے سمجھتے ہیں تقدیر آ گئی، کیا بنے گا، کیا کریں گے، اللہ جانے۔ یا علیہ، اور بھائی میرے قصیدے ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں، عزادار گھرانے سے میرا تعلق ہے، قصیدے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر باہر کہیں بات کرنی پڑ جائے نا، پھر قصیدہ نہیں سنایا جاتا، پھر بات کرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیا کریں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ ہر نبی سے، شیعہ سنی بھائیوں متوجہ رہنا، ہر نبی سے اللہ کہتا ہے سجدوں میں اضافے کرو، میری عبادتوں میں اضافے کرو۔ ٹھیک بات ہے، جب انسانیت کی بات آتی ہے خدا کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیہ، مقصد خلقت انسانیت عبادت ہے۔ اللہ ہر کسی سے عبادت میں اضافے مانگتا ہے، اور جب حسین کا نانا مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کہہ دیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی والے راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوا کرو لیکن تھوڑا تھوڑا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی سر، مہربانی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مہربانی سے بہت شکریہ۔ ہاں یہ قرآنی آیتیں ہیں، ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے، اور نکھرے نتھرے اس مجمع میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میں تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہ ریاض رضوی صاحب کا اپنا خیال ہے، اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے بات کر گیا۔ میں تو قرآنی آیتیں پڑھ رہا ہوں، تو اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہی۔ اتنے ناز اللہ نے تمہارے والے نبی کے دیکھے ہیں کہ باقی نبیوں کا نام لے کے اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے زمین میں خلیفہ بنا رہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں۔ جس نبی سے بات کرتے ہیں اس نبی کا ڈائریکٹ اللہ نام لے کے بات کرتا ہے، لیکن تمہارے نبی سے ڈائریکٹ نام لے کے بات کب کرتے ہیں؟ محمد کو جس روپ میں دیکھتا ہے اسی روپ میں حضور کے کندھے پہ کمبل دیکھا،
کہا یا ایھا المزمل، اوے کمبل اوڑھنے والے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کملی والا۔ پھر اللہ نے اسی میں کہا چادر والا، یا ایھا المدثر، اور میرے چادر والے نبی۔ مزمل کہا، مدثر کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، یعنی تمہارے نبی کے اللہ ناز دیکھ رہا ہے۔ مصلی پہ زیادہ کھڑا کیوں نہیں ہونے دیتا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کو محمد کے پیروں کے ورم برداشت نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے، سوج ہو جاتی ہے، ورم آ جاتے ہیں، اللہ وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ لو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، بات میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں۔ مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعہ مجلسیں تجھے شیعہ کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو۔ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ زندگی بڑی کم ہے، کل تو میدان حشر میں نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا کسی نے نہیں تھا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وگرنہ تیرا مذہب شذ بدلنے کے لیے کوئی مجلس نہیں ہے۔ سنبھالو اپنے ایمان کو، سنبھالے اپنے مذہب کو، سنبھال کے رکھو اپنے دین کو۔ اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے مجھے سوچ کے بتاؤ، جس محمد کے پیروں کے ورم نہیں اللہ برداشت کرتا، طائف کے بازاروں کے پتھروں سے اللہ نے محمد کے جسم کے زخم کیسے برداشت کر لیے؟ متوجہ سرکار۔ لہذا یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ جی اگر امام حسین اللہ کی نظر میں رتبے والے ہوتے تو اللہ امام حسین کی مدد کرتا۔ یاد رکھو ایک بات، اصول بنا لو کہ جب اللہ کسی کا رتبہ دکھاتا ہے، کسی کا، تو صورتحال اور ہوتی ہے، اور جب کسی رتبے والے کا امتحان دکھاتا ہے، ہائے 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 ہائے، متوجہ سرکار، پھر صورتحال اور ہے۔ مصلی پہ جب حضور کھڑے تھے تو اللہ نے کہا اے کملی والے قم اللیل الا قلیلا، تب اللہ تیرے نبی کا رتبہ دکھا رہا تھا۔ اور جب طائف کی گلیوں میں، او بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ماشاءاللہ، میرے بہت ہی پسندیدہ ذاکر جناب، بلکہ آپ کے بھی، لیاقت حسین سمندوانہ صاحب، اور یہ ممبر کے آداب ہیں کہ جو بعد میں بھائی آ رہا ہے گفتگو روک کے بھی اگر اس کا تعارف کرانا پڑے تو ایسے معیار میں کمی نہیں آتی۔ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ مولا کے مداح ہے۔ جی بسم اللہ، اب یہ دروازہ بند کرے میرے بھائی۔ میرے بھائی آ گئے، اب بڑی جلدی بات میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جب وہ کسی کا رتبہ دکھاتا ہے تو صورتحال اور ہوتی ہے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے محمد کو کہہ رہا تھا نا قم اللیل الا قلیلا، اللہ نبی کا رتبہ دکھا رہا تھا۔ اور جب حضور کو پتھر لگ رہے تھے اللہ محمد کا امتحان دکھا رہا تھا۔ اور جتنا جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی امتحان بلند ہوتا ہے۔ متوجہ یا آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، بڑی مہربانی سرکار۔ چلیں جلدی ایک بات اور آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ رتبے اور امتحان کا فرق آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ابھی میں نے آغاز گفتگو میں ایک فقرہ کہا ہے کہ رسول اللہ اپنے سر اقدس پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ کی بھی خیریت پوچھنے، آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے، اور میں کبھی ایسی خطابت نہیں کرتا کہ مجمع کے جی قبلہ صاحب نے ریسرچ والی خیر کر دیتی ہے
پر ساڑھے اتوں گل لنگ گئی. نہیں، میں گفتگو آسان کرتا ہوں تاکہ دلوں کی کراسنگ ہو. اور کبھی کبھی بھی جو بندہ مجلس میں آ جائے اسے بھی پٹھ صد کا پتہ چل جائے. لہذا میں آسان کر کے بیٹھ جائیں میرے بھائی، جلدی بیٹھ جائیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہو تو پہلے آیا کرو. آنا سب سے بعد اور بیٹھنا پہلے نمبروں پہ اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. مناظر آپ جیئے، کوئی بات نہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہے، سارا مجمع بیدار. یا علیہ. تو صاحبان گرامی قدر، ہمارے علماء اسلام یہ واقعات سناتے ہیں سیرت کے حوالہ سے. سیرت النبی جب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور ایک مشرکہ عورت حضور کے سر اقدس پہ کوڑا پھینکتی تھی. کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے یہ لکھ رہا کہ حضور ایک دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور دوسرے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور تیسرے دن گزرے. میں ڈرتا ہوا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ یہ مکے کی گلی ون وے تھی؟ مکے میں اور کوئی گلی نہیں تھی؟ اگر وہ مائی ایجڈ ہو گئی ہے، عمر کی پکی ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ آپ ہی گلی بدل. 18 سفر کو لاہور میں CCPO کی میٹنگ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ کیونکہ لاہور میں چہلوں میں امام کا جلوس بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور داتا صاحب کا اور سے یہ ڈیٹیں ٹکراتی ہیں، لہذا یہ موجودہ حکومت کے اس اجلاس میں اس ایجنڈے پہ بڑی بحث کی گئی کہ جی شیعوں سے کہو یا ڈیٹ بدل لیں یا روٹ بدل لیں. ڈیٹ سبحان اللہ تیرے کہنے پہ حسین کا چہلم بدل لیں. یہ ممکن نہیں ہے. رہ گیا معاملہ روٹ بدلنے کا. میں کیمروں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، رسول اللہ ایک دن گزرے، دوسرے دن گزرے، تیسرے دن گزرے، یا رسول اللہ آپ گلی بدل جائیں، آپ روٹ بدل جائیں. نہیں نہیں نہیں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا. ہو سکتا ہے یا علی علی ہو اماتن متوجہ، ہو سکتا ہے رسول اللہ یہ جواب دے کہ میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے. پورا مجمع جواب دے. جی مہربانی، بہت شکریہ سرکار. اچھا ویسے لاڑی صاحب میں اس بارگاہ میں جب آتا ہوں تو ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ بندے یا تو میٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں کہ جس بندے نے مولوی ذاکر کو ماشاءاللہ کہنا ہے وہ حال کے اندر بیٹھے، تو جس کچھ نہیں آکھنا وہ بار بول پڑھا کرو. یا آپ بھی جواب دیا یا علی. عجیب میں بڑی جلدی مجھے بات کرنا ہے لیکن آپ جی بسم اللہ. اب زیارت بھی ہوتی رہے گی اور تلاوت بھی ہوتی رہے گی. مالک ان کے بخت میں اضافہ فرما، عقیدے والے ذاکر ہیں اور کمال سوچ کے مالک ہیں، متوجہ ہیں سرکارہ. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ رتبے میں اور امتحان میں صورتحال بدل جاتی. ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول اللہ مکے کی گلی سے گزرتے تھے. کیا کہنا، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا علیہ جی بے شک وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ آئے پہلے ہوتے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے. لیکن مجھے جن کو میسج دینا تھا میں انہوں نے آل محمد کو کیا سمجھنا ہے. وہ آل محمد کے نوکروں کو نہیں سمجھ پائے، انہوں نے آل نبی. خیر بات لمبی ہو جائے گی. انہاں مینو چھیڑیا میں چھڑ پینا تے جے میں انہوں کو جا کیا انہاں بھی ٹور پینا، تو پھر ہماری آپس میں باتیں ہوتی رہیں گی. جی مہربانی. جی بسم اللہ.
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ مجھے تھوڑا سا موقع دیں۔ رسول اللہ مکے کی گلی سے گزرتے تھے، باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو سارے اہل اسلام بھائی اس کی تائید فرمائیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو بہت داد لے رہا ہوں، مجمع کو خوش کر رہا ہوں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بھائیوں تک غلط فہمی ان کی کسی حد تک دور ہو جائیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے یہ مسئلہ کی کتابوں میں نہیں ہے، بھائی سناتے ہیں کہ ایک مائی کا سامان وزنی تھا، بچکڑی اٹھائی نہیں جا رہی، حضور نے اٹھا لی۔ سنا آپ کبھی کہیں سنا ہوگا؟ لاڑی صاحب بندے نے گھر سے اگر کوئی بیگ لے کے نکلنا ہو لیاقت بھائی، تو اسے گھر میں ہی اندازہ نہیں ہو جاتا کہ یہ بیگ اٹھا کے میں سڑک تک جاؤں گا بھی یا نہیں؟ یہ عربوں کی مائیاں بغیر سوچے گھروں سے کیوں نکل پڑتی تھیں؟ مطلب اس طرح کے واقعات یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا خیر یہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں جو بات مقصد آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے سر پہ جی کوڑا پھینکتی تھی، میں بندے ہاتھوں سے کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نے لکھا ہم نے پڑھ دیا، وگرنہ اگر وہ مائی حضور کے سر پہ کوڑا پھینکتی بھی ہوگی تو کوڑا سجے کھبے گرتا ہوگا، محمد تو قرآن ہے، اس پہ نجاست کیسے گر سکتی ہے؟ متوجہ سرکار۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے مسلسل لکھا، اب جب پڑھائی جاتی ہے نا دینیات کی اور ماسٹر ڈگری تک یہ واقعات چلتے ہیں، حضور کا خلق کیا تھا، اخلاق کیا تھے، دشمنوں کو حضور نے قریب کیسے کیا، یہ سارے بچوں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن میری گفتگو اگر ذہن میں ہے کہ کبھی کبھی رتبہ دکھاتا ہے، کبھی امتحان دکھاتا ہے۔ جس مائی کی گلی سے محمد چپ کر کے گزرتا ہے، اس محمد کی تمہیں طاقت کا اندازہ ہے؟ نہیں، سارا مجمع جب تک انوالو نہیں ہوگا بات کا لطف ہی نہیں آتا۔ یہ نبی چپ چاپ کے گزرنے والے نبی کی طاقت کا تمہیں پتہ ہے؟ اسی مکے کے مشرکوں نے کہا تھا عبداللہ کے بیٹے چاند تیری نبوت کی گواہی دے دے ہم مان جائیں گے۔ محمد نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ چاند اللہ متوجہ سرکار۔ میں نہیں کہہ رہا، خطیبانہ جملے نہیں ہے، تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا ہوں، خدا فرماتا ہے وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، میرے ذہن پہ قطن بوجھ نہیں ہے۔ جس نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند گر سکتا ہے، اس محمد کے اشارے سے وہ کوڑا پھینکنے والی مائی بنیرے سے نہیں گر سکتی تھی۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اللہ محمد کا رتبہ دکھا رہا تھا، اور جب اس مائی کی گلی سے محمد سر جھکا کے چپ کر کے گزر جاتے تھے، اللہ محمد کا امتحان دکھا رہا تھا کہ یہ میرا نبی کتنے حوصلوں والا ہے، طاقتیں ساری ہیں پھر بھی چپ کر کے گزر رہا ہے۔ چلے بات لمبی نہ کروں، لیاقت بھائیہ موجود ہیں، اور جب شیعہ مجلس میں جب ذاکر آ جائے تو پھر مولوی سجتا ہی نہیں۔ مولوی اچھا نہیں لگا، یا اللہ دروازہ بند ہو جائے۔ متوجہ یاد، تفسیریں پڑھیں، بات اس آخر پہ میں لا رہا ہوں، تفسیریں پڑھیں۔ ایک جھوٹا خدا تھا، نام آپ کے ذہن میں ہے، فرعون۔ آپ اس لیے چپ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں جھوٹا خدا نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، فرعون بھی تھا۔ رضوی صاحب پتہ نہیں کس کا نام لینا چاہتے ہیں، لہذا آپ نے تینوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں لی۔ ٹھیک بات ہے، لیکن میں جس جھوٹے خدا کی بات کر رہا ہوں اس کا نام فرعون تھا۔ باقی مجمع ہمارا بڑا زیرک ہے۔ ایک جگہ میں نے لیاقت بھائی بات کی، میں نے کہا تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کہنے لگا ہاں واقعی، میری طرف دیکھیں۔ میں نے کہا کبھی ہماری مجلس میں آنا اور دیکھنا کہ شیعہ مولوی ذاکر کسی صحابی کا آدھا نام لے گا، مجمع پورا کر دے گا۔
نہیں بات جلدی جلدی کرو، میں ابھی آزما لے، ابھی یہیں پہ، دور کی بات ہی نہیں۔ حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے میں صحابی کا نام لے رہا ہوں جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، حضرت ابو، ماشاءاللہ۔ اب کیمرہ موجود ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، میں نے ادھورا نام لیا ہے، مجمع نے کہا ہے ہریرہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے شیعہ سب صحابہ کو جانتے ہیں، لہذا مجمع میرا، مطلب آل نبی کے ذکر کا صدقہ۔ جھوٹا خدا نام آپ کے ذہن میں ہے، فرعون، اس نے محسوس کیا حالات میرے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے شاہ جی جمعہ ہی پڑھان لگ پہ، لیکن یہ بات میں نے مکمل سمجھا نہیں ہے آپ۔ فرعون نے ملک پورے سے نجومی اکٹھے کیے، اس زمانے میں علم نجوم پہ انحصار بہت کیا جاتا تھا، نجومی اکٹھے ہو گئے قبلہ، اور فرعون نے کہا اے نجومیوں بتاؤ میری خدائی کب تک رہے گی؟ ماشاءاللہ آپ جیتا جاگتا مجمع چپ ہے، میرے ذہن پہ قطن بوجھ نہیں ہے، کیونکہ بات ہی ایسی تھی، نجومی بھی چپ ہو گئے تھے۔ بلاخر ایک نجومی حوصلہ کر کے اٹھا اور ہمت کر کے لرزتے کانپتے، بابا جان خطرے میں پڑ جاتی تھی، پتہ نہیں خدا کا مزاج کیا ہے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا خدایا جان کی امان اگر آپ دیں تو میں عرض کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نجومی نے لرزتے کانپتے کہا خدا ہو کے پوچھتے ہم سے ہو کہ خدائی کب تک رہے گی؟ توجہ میری طرف، یا علی یا علی، ٹائم جا رہا ہے میری طرف آپ دیکھیں، خدا ہو کہ پوچھتے ہم سے ہو۔ یہ جو فرعون ہوتے ہیں یہ ہر دور میں سیانے بڑے ہوتے ہیں۔ اس فرعون نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم شروع سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہم نجومیوں کا علم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چالاکی والی اخیر ہو گئی، نجومی بیچارے چکر میں آ گئے اور انہوں نے لکیریں شکیریں کھینچ کے کہا کہ ہمارا علم کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو غرق کر دے گا۔ ہاں فرعون یہ چاہتا تھا، اسی بات کی فرعون کو تلاش تھی کہ مجھے صورتحال کا پتہ چل جائے کہ حالات، میری طرف دیکھ یار، اس بندے کو اشارہ کرو میری طرف، اور میں تیری زیارت کر رہا ہوں تو باری کی طرف ہی دیکھے جا رہا ہے، یار حد ہو گئی ہے، زحمت فرماؤ میری طرف دیکھو، میں اہم بات کر رہا ہوں۔ فرعون نے فوراً محکمہ بنا دیا، ہر گھر میں دائیاں جائیں، چیک کیا جائے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو دروازے پہ نشان لگا دو، جو ہی بچے کی ولادت ہو، بیٹا ہو تو قتل کر دو، بیٹی ہو تو زندہ رہنے دو۔ میں یہ خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا، قرآن کی سپورٹ حاصل ہے۔ خدا فرماتا ہے یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ۔ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ ڈسٹرکٹ سرگود اور جھنگ کا مشترکہ مجمع، 70,000 بچہ اس قبیلے کا فرعون نے قتل کروا دیا۔ جس کی وجہ سے قتل کروایا، جب وہ موسیٰ دنیا میں آیا، اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں، بات تھوڑی سی مشکل ہے، بات گہری ہے۔ جس فجر کے ٹائم موسیٰ کا ظہور یا موسیٰ کی ولادت ہوئی، اس شام موسیٰ کی ماں کو دائیوں نے چیک کیا تھا، آثار ولادت نہیں تھے۔ اوہ متوجہ یا اور قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھو، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عالم خلق کے بچے اور ہوتے ہیں اور عالم امر کے بچے اور ہوتے ہیں۔ مہربانی جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ اور صاحبان محترم، حضرت موسیٰ، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے بات آگے بڑھانا ہے۔ حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہی ہیں، حضرت موسیٰ کی ماں ڈر گئی کہ جس بچے کی وجہ سے 70,000 بچہ، کہنا آسان ہے، آج والی پاپولیشن نہیں تھی، آج والی آبادی نہیں تھی،
اللہ جانے کتنا عرصہ لگا نجومیوں کی اس بات کو حضرت موسیٰ تک پہنچتے. جب موسیٰ دنیا میں آ گئے، ماں موسیٰ کی ڈر گئی کہ جس کی وجہ سے بچے قتل اتنے ہو گئے، ہزاروں، بچتا نظر یہ بھی نہیں آتا. اور پڑھا لکھا مجمع اللہ قرآن میں سورہ قصص میں کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. مولوی کہتا ہے وحی صرف نبی پہ ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے معصوم کی ماں پہ ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. شیعہ سنی اہل حدیث سارے بھائی سن رہے ہو، سی ڈی ہر مذہب تک جاتی ہے. فَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پہ. اور کیا کہا؟ ان ارضعیہ فائزہ خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انی رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین. خدا فرماتا ہے موسیٰ کی ماں بیٹا دریا میں ڈال دے. حیران ہو کے کہتی ہے مالک دریا میں ڈلوانا تھا تو دیتا ہی نہ. خدا فرماتا ہے میرا کہنا مان کے تو موسیٰ کو دریا میں ڈال کے دیکھ تو صحیح. گھر فرعون کا ہوگا، دودھ تیرا پیے گا، تنخواہیں بھی تجھے ملیں گی، وظیفے بھی تجھے ملیں گے. اگر فرعون کی موتیوں والی داڑھی کھچوا کے اسے نبی بنا کے تیری حویلی میں نہ لے آؤں، مجھے خدا نہ سمجھنا. جی مہربانی، جی مہربانی، متوجہ سرکار، مہربانی. یا علی یا علی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نعرہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ موقع، یہ ٹائم مجھے دیں گے کیونکہ وقت ہی تمام ہوتا جا رہا ہے. خدا فرماتا موسیٰ کی ماں بیٹا دریا میں ڈال دے. موسیٰ کی ماں، شیعہ سنی اہل حدیث بھائیو تفسیریں پڑھو، ماں تیاریوں میں تھی کہ بیٹے کو دریا میں کیسے ڈالا جائے. یا موسیٰ کی بہن نے کہا اماں جس بات کا ڈر تھا وہ تو ہو گئی. کیا ہوا؟ فرعون کے سپاہی گلی میں آ گئے. میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں، کوئی وزیرستان میں میں نہیں بیٹھا ہوا یار کہ میری بات آپ نہ سمجھیں. گھر میں تنور ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں چک میں پنڈ. حضرت موسیٰ کے صحن میں تنور تھا، ماں نے بیٹا اٹھایا تنور میں ڈال دی. نکرانی نے لا علمی میں آگ جلا دی. سپاہیوں نے گھر کا کونا کونا چھانا، بچہ نہ ملا. سپاہی ناکام پلٹ گئے. موسیٰ کی ماں نے نکرانی سے کہا باہر کا دروازہ بند کرو اور تنور سے میرا بیٹا لا دو. مالکن مجھے معاف کر دینا. مالکن ساری زندگی تیرا نمک کھایا. مالکن مجھے علم نہیں تھا کہ آپ نے بچہ تنور میں چھپایا. میں نے تو اس تنور میں آگ جلا دی. آگ کا نام آیا، ماں تڑپ کے گئی. تنور کے اندر کا منظر کیا ہے؟ آگ ایک طرف ہے، بچہ ایک طرف ہے. ہاں ہماتن متوجہ شیعہ سنی بھائیو، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. آگ ایک طرف ہے، بچہ. میری یہ علماء اسلام سے اپیل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں رہو اپنے مذہبوں پہ، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمیں اتنا بتا دو آگ کا اثر بچے پہ کیوں نہیں ہوا. کہتے ہیں آپ شیعہ کمال کرتے ہیں، یہ نبی ہے، نبی بھی آگ اثر نہیں کرتی. وہ نبی 3 دن کے بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو آپ سمجھاتے تھے 40 سال کے بعد ہوتے ہیں. بس جلدی بات نہیں، وقت بہت شکریہ، وقت نہیں ہے خدا کی قسم. جی بسم اللہ. جی قبلہ نہیں آپ جی آپ محبت ہے، آپ کی شفقت ہے مجھ پہ، لیکن اخلاقاً ایک بوجھ ہوتا ہے بعد میں بھائی کے پڑھنے والے کا. جی بسم اللہ سرکار، محبت ہے آپ کی. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ نے بیٹا صندوق میں بند کیا. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بیٹا صندوق میں بند کر کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا اور دریا نیل کی لہروں کے سپرد کر دی. موسیٰ کی میرا اپنے کو داد دینے کو خود دل چاہ رہا ہے کہ میں واہ خود کرتا رہوں. موسیٰ کی 3 دن کی عمر میں دریائے نیل کی لہروں سے دوستی ہو گئی. اور لیاقت بھائی بچپن کی یاریاں کہیں نہ کہیں تو کام آ ہی جاتی. آپ تفسیریں پڑھو. جب موسیٰ بھرپور جوان ہو کے اسی نیل کے ساحل پہ آیا تھا، اللہ نے کہا تھا اپنی قوم کو لے کے ہجرت کر جاؤ.
فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جب دریا پہ آئے، پیچھے فرعون کی فوجوں نے چڑھائی کر دی، آگے دریا کے پانی کی چڑھائی تھی، موسیٰ کی قوم پریشان اور موسیٰ کو پریشان کر رہے تھے۔ موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، تیرے حکم سے میں سفر کر بیٹھا ہوں، آگے دریا ہے۔ خدا فرماتا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہی لہریں ہیں جن کی تیری بچپن سے واقفیت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں اے موسیٰ، ایویں بچپن کی یاری حوالے کے طور پہ جو تیرے ہاتھ میں سوٹی ہے نا، عصا، سٹک، مجھے تو لگ رہا ہے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ عصا، یہ سوٹی لگا دے۔ اب چک میں بات پنڈ میں یا آپ نے نہیں سمجھنی تو سمجھنی کس نے؟ سڑک موسیٰ کے دریا کا عصا مس کرنا تھا، سڑک بن گئے۔ موسیٰ نے قوم سے کہا آؤ چلو۔ ایک بندہ بول کے کہتا ہے موسیٰ تجھے نہیں پتا ہم شریکے والے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے چاہ اور شریکہ برادری نہیں سمجھتے ہو؟ موسیٰ ہم نے ایک سڑک سے، سارے قبیلوں نے ایک سڑک سے نہیں گزرنا، رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ موسیٰ کو کتنے راستے بنا کے دینے پڑے؟ ہاں کتنے قبیلے تھے، کہتے ہیں جی 12 کو علیحدہ راستے دیے۔ لو چپ رہو گے پہلے ماتمی سے لے کے آخری عزادار تک، اگر آپ چپ رہے مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا۔ ہادی ایک تھا، قبیلے 12 تھے، اور جب ایک ہادی 12 قبیلے بچا سکتا ہے تو 12 ہادی ایک قبیلہ بھی نہیں بچائیں گے۔ متوجہ سرکار جی، بسم اللہ یا علیہ۔ آخری مراحل حضرت موسیٰ کو ماں نے دریا میں ڈالا، یاد ہے نا بات؟ لہروں پہ صندوق جا رہے، اسی دریا کے ساحل پہ محل ہے اسی جھوٹے خدا کا، اور فرعون کی بیوی کا نام ماشاءاللہ وہ برگزیدہ ترین عورتوں میں مریم، حوا، خدیجہ، آسیہ، اتنا بڑا نام۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، ہمیں حقیقت مل جائے تو ہم فرعون کی بیوی کو مان لیتے ہیں۔ نبی کی بیوی ہونا تو اعزاز ہے بھائی، بس ختم ہوگی بات ہے۔ یوں ساحل پہ آسیہ کی نظر صندوق پہ پڑی، دریا پہ جا رہے، لہروں پہ جا رہے، غلاموں کو حکم دیا اسے نکالو، کھولو۔ فرعون بھی ساتھ کھڑا ہے، غلاموں نے صندوق کھولا، 3 دن کا بچہ، خوبصورتیوں والی اخیر ہو گئی، چاند کو شرمانے والے نقش۔ پہلی نظر بی بی آسیہ کی بچے کے چہرے پہ پڑی، اسی نظر میں اللہ نے آسیہ کے دل میں بچے کی محبت پیدا کر دی۔ محبت بہادر بنا دیتی ہے، سارے نہیں سمجھیں گے، محبت بہادر بنا دیتی ہے۔ جب اللہ نے آسیہ کے دل میں بچے کی محبت پیدا کی، آسیہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو جانے تیری خدائی جانے، اس بچے کو میں نے قتل نہیں ہونے دینا۔ 70,000 بچہ اس قبیلے کا قتل کروانے والا فرعون موجود تھا، اور آسیہ نے اسی سے کہا کہ اس بچے کو میں نے قتل۔ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ آسیہ کا مذہب کیا ہے؟ کہتے جی مومنہ ہے، اور مومنہ کیسے بن گئی؟ یا اللہ حد ہو گئی ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن بنتا ہے، اور نبی 3 دن کا تھا، اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ مومنہ کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہو کلمہ نہیں بھی پڑھا، کلمے والے کو بچا تو رہی ہے۔ پتہ نہیں کتنے بندے ذہنی طور پہ قریب ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ہماتر جلدی، بہت جلدی۔ بی بی آسیہ نے بچے کو صندوق سے لیا، اور بی بی آسیہ نے کہا کہ میں نے اس بچے کو مرنے نہیں دینا۔ ملکہ تھی بھائی، ملکہ، کہا کہ شہر سے عورتوں کو لایا جائے، جس عورت کا یہ دودھ پیے گا، یہ سب تفسیری واقعات ہیں۔ اس بچے کو اجرتیں بھی دوں گی، تنخواہیں بھی دوں گی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ سورہ قصص کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خطابت نہیں ہے، شیعہ ذاکری نہیں ہے۔ آپ کہیں جی ذاکر مولویین کی ایسی باتیں کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے
خدا فرماتا ہے نہیں پی سکتا دودھ، یا اللہ بچہ ہے پیاسا ہے پی لینے دے دودھ۔ خدا فرماتا ہے تجھے اپنی خطابت کی پڑی ہے، میری خیرت کا مسئلہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور میرا ناماتن متوجہ۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ نے اور چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خدا فرماتا ہے حرمنا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ اور نبی اور امت میں فرق نہ سمجھنے والوں، نبی 3 دن کا بھی جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ موسیٰ نے ایک بزرگوں متوجہ رہیے گا، ایک خاتون کا دودھ بھی نہیں پیا۔ وجہ کیا؟ خدا فرماتا ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ہو میرا اور غذا مشرکوں کی لے۔ تیرے محمد کا امتی موسیٰ تو ایک ٹائم کی غذا مشرکوں سے نہیں لیتا۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 18 سال محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ پلتا کیسے رہا ہے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سرکار، مہربانی سرکار، بہت شکریہ۔ حضرت بی بی آسیہ اس بچے کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ متوجہ سجاد بھائی میری طرف دے، ہماتن بالکل دھیان رکھیں، بچانے میں مصروف ہے۔ بی بی موسیٰ کی بہن ڈر رہی تھی کہ فرعون کے محل میں بچہ پہنچ گیا ہے جس وجہ سے ماں نے دریا میں ڈالا تھا، تو قتل کروا دے گا فرعون۔ لیکن جب اس بی بی آسیہ کو اس نے موسیٰ بچاتے دیکھا کہ یہ تو کوششیں کر رہی ہے کہ یہ بچہ بچ جائے، حوصلہ کر کے موسیٰ کی بہن قریب آ کے کہتی ہے ملکہ بی بی یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ کہا کسی کا نہیں پی رہا۔ بی بی نے ایک لفظ کہا، موسیٰ کی بہن کہتی ہے اے ملکہ اگر آپ اجازت دیں مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ ہے جو پاک بھی ہے پاکیزہ بھی ہے۔ نبیوں کے والدین پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بھی ہے۔ اور جب اس بی بی آسیہ نے سنا، آسیہ کہتی ہے دیر نہ کر، جلدی کر، اس بی بی کو بلا کے لا، اگر یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا نا، انعام، تنخواہیں، اجرتیں، وظیفے۔ یہ بچی دوڑتی بھاگتی اپنے گھر گئی اور ڈیوڑی پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے اماں مبارک کو بھائی بچ بھی گیا ہے، دودھ بھی تیرا پیے گا۔ یہ محمد کا امتی نبی ہے اور دائیوں کا دودھ نہیں پیتا۔ میرے خیال آگے کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیاقت بھائی بڑی معذرت کے ساتھ میرے استاد محترم، میں جب تک مجلس میں قبلہ اپنے استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں میں مجلس ادھوری سمجھتا ہوں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، بزرگوں کے ذہن میں نام ہے، بچوں کے لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں بھی اپنی قوم کے محسنوں کا ذکر آ جائے۔ مولانا اسماعیل صاحب سے ایک مولوی نے کہا وہ نبوت ہم سمجھتے ہیں، تمہیں کیا پتہ علی علی کرنے والوں، لہذا حضور کو ہم معرفت ہم رکھتے ہیں۔ مبلغ اعظم فی البدیل لہجے کے مالک سے فرمان لگے مولوی جی تو آنو نبی پاک دی سمجھتے تاں آوے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہوتے۔ اور محمد کا امتی نبی دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، سردار کیسے پی سکتا ہے؟ خیر بات ختم ہو گئی، بس یہیں پہ اب تفصیلات میں آگے فرصت ہی نہیں رہ گئی۔ یوں دیکھیں موسیٰ رہتے بی بی آسیہ کی گود میں اور دودھ جی بسم اللہ ماں کا پیتے۔ اب ایک دن حضرت آسیہ موسیٰ کو لیے بیٹھی تھی، یا فرعون قریب سے گزرا۔ فرعون کے ذہن پہ نجومیوں والی بات بیٹھ چکی تھی کہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ میری خدائی کی بربادی کا باعث بن، اور اسے یہ اندازہ تھا کہ یہ اسرائیلیوں ہی نے، بنی اسرائیل نے یہ بچہ دریا میں میرے خوف سے ڈال دیا اور وہ میرے گھر میں آ گیا، لہذا وہ بچے سے نفرت کرتا تھا فرعون۔
اور اندر کی نفرت چہرے سے پڑھی جاتی ہے. کوئی عظیم المرتبت، بلکہ عظیم المرتبت کیا، کوئی منافق اعظم ہی ہوگا جس کے اندر کا پتہ چہرے سے نہ چلتا ہو. کوئی بات نہیں، باتیں کبھی کبھی مشکل بھی آ جاتی ہیں. فرعون کے اندر غصہ تھا. اس نے جب آسیہ کی گود میں بچے کو دیکھا نا، وہی تلخی اس کے چہرے پہ آ گئی. ہائے اب بی بی آسیہ کے کیا کہنا. پتہ ہے بڑا لائٹلی کہتی ہے، فرعون ایویں ہی کھجے پھرتے ہو، ایویں. کبھی اٹھا کے دیکھ، کبھی اٹھا کے دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے. ہائے ہائے ہائے. جب یہ لفظ کہے نا بی بی آسیہ نے کہ کبھی اس بچے کو اٹھا کے دیکھ کتنا پیارا بچہ. اب بڑی معذرت کے ساتھ پورا علاقہ جمع ہے، کہیں کو ناراضی نہ ہو جاؤ. بندہ گلی محلے میں فرعون جیڈا ہی کیوں نہ ہو، گھر والوں کو راضی رکھنا ہی پڑتا ہے. آپ بے شک چپ ہو جاؤ، مجھے کوئی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے میں اگر کوئی ماڑی چنگی ٹھیک بات کر رہا ہوں. لیاقت بھائی فرما رہے ہیں جملہ کو پنجی واری آنکھوں. نہیں واقعی یہ جو ہوم منسٹری ہوتی ہے نا، بڑے بڑے بندے رہ جاتے. جب بی بی آسیہ نے کہا نا ایویں کھچے پھرتے ہو، غصے میں بے مقصد ہی کبھی اٹھاؤ. کتنا پیارا. آسیہ کو خوش کرنے کے لیے فرعون کہتا ہے تجھے کس نے کہا ہے میں نہیں اٹھاتا، لیا میں نو دے. لاڑی صاحب آخر سے بالکل میں قریب ہو گیا. یوں بی بی آسیہ نے ہاتھ اونچے کیے اور آسیہ کو راضی کرنے کے لیے فرعون نے موسیٰ کو اٹھا لیا. ابھی 2 قدم فرعون نہیں چلا تھا، یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا. فرعون کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ یہ اسی قبیلے کے جس کا نجومیوں نے بتایا. وہ پیچھے پلٹ کے کہتے آسیہ میں کہتا تھا تجھے یہی میرا قاتل ہوگا. آسیہ اسی لائٹلی موڈ میں کہتی ہے میں غصے ہو گئے، وہ بچہ ہے. فرعون کہتا ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. متوجہ یار، متوجہ، بہت شکریہ. اس نے کہا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوتی. لیکن آسیہ حوصلہ نہیں ہاری. جو نبیوں کو بچاتے ہیں وہ حوصلہ نہیں ہارا کرتے. بی بی آسیہ نے دوسرا فقرہ کہا. بی بی آسیہ کہتی ہے فرعون اصل میں تیری داڑھی میں ہیرے فٹ ہیں. ہیرے چمکتے ہیں، چمکتی چیزوں کو بچے پکڑتے ہیں. وہ بھی فرعون تھا. اس نے کہا ابھی انگارے لاؤ، آگ کے انگارے بھائی. 2 برتنوں میں، ایک میں ہیرے رکھو، ایک میں انگارے رکھو. میں دیکھتا ہوں یہ ہر چمکتی چیز پکڑتا ہے یا صرف ہیرے پکڑتا ہے. بس ختم ہوگی بات. حضرت موسیٰ کے سامنے انگارے اور ہیرے آ گئے. ہیرے پکڑتا قتل کروا دیا جاتا. امتحان ہے. بچے نے انگارے پکڑے، منہ میں ڈالے، رکھو مولویوں کے سرہ پہ قرآن، زبان جل گئی. موسیٰ کی زبان پہ آگ کی وجہ سے چھالے پڑ گئے. پتہ نہیں کتنے بندے پچھلی تقریر کی طرف دھیان دیتے ہو. بچہ وہی ہے جس پہ تنور والی آگ نے اثر نہیں کیا تھا. ہوئے 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 ہوئے. جب تنور والی آگ نے اثر نہیں کیا تو اللہ رتبہ دکھا رہا تھا. آج انگارے اثر کر گئے. آج امتحان ہے. مدینہ محمد کا واللیل کی زلف ہے حسین کے ہاتھوں میں. جدھر چاہتا ہے محمد مڑ جاتا ہے. یہ اللہ حسین کا رتبہ دکھا رہا تھا. اور جب لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے وہ اللہ حسین کا امتحان دکھا رہا تھا. آباد رہو. تیرا ہے کہنا بھی قبول کر لی.
جب حسین نے کہا تھا نا اماں کل عید ہے، لباس نیا چاہیے، سردار فرشتوں کا دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انا خیاط الحسنین، شہزادو تمہارا درزی تمہارے کپڑے لے کے آ گیا ہے۔ یہ اللہ حسین کا رتبہ دکھا رہا تھا۔ اور جب مقتل میں زینب کہہ رہی تھی ویر میرے سر پہ چادر ہوتی تیرا کفن بنا دیتی، جو میں صدقے آپ سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے۔ یہ حسین کا اللہ امتحان دکھا رہا تھا، اور حسین نے امتحانوں والی اخیر کر دی۔ ایک فقرہ طویل مصائب میں نہ بھی پڑھوں تو خیریت ہے، میرے بھائی بہت پیارے مصائب خان ہیں جنہیں میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ لیاقت بھائی سمندوانہ صاحب، مالک ان کی زباں میں سیدوں کا درد مزید اس میں اضافہ کرے۔ حسین نے اللہ سے دعاؤں میں، نافلہ شب میں، تہجد کی نمازوں میں مانگا اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ جی سکوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، یہ حسین اللہ سے بیٹی کیوں مانگ رہا تھا؟ امتحان کی تیاری میں تھا کہ مالک بیٹی وہ دے جو میرے بغیر جی نہ سکے، جس کے بغیر میں نہ جی سکوں، لیکن جب تو بلائے میں سکینہ کو بھی روتا ہوا چھوڑ کے، او میں صدقے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، میں تیری بارگاہ میں۔ اور یہی سبب ہے جب مقتل میں حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا، علماء اپنوں سے تصدیق کروا لو، کیا یہ مقتل کی کتابوں میں نہیں ہے کہ آخری سجدے میں حسین نے ایک فقرہ کہا ترکت الخلق ترن فی ہواک، میرے اللہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی۔ ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، یا سینے پہ سونے والی پیروں کی طرف کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی بابا تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ بابا میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، بابا میں وہی سکینہ ہوں جس کے بغیر تیرا دل نہیں لگتا تھا، تو کہتا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے میری سکینہ نظر نہ آئے۔ لیکن حسین اللہ کی محبت میں جیتا جاگتا، مجمع درد والے لوگوں اللہ کی محبت میں حسین چپ ہو گیا۔ حسین اللہ کی محبت میں چپ ہے کہ میں اللہ سے کہہ چکا ہوں تیری محبت کے سوا میں نے ہر محبت بھلا دی ہے۔ سکینہ پیروں کی طرف کافی دیر اپنے رخسار بابا کے پیروں کے تلووں پہ ملتی رہی کہ کبھی تو بول پڑے گا، لیکن بابا محبت الہیہ میں امتحانی پرچہ بدل گیا تھا، حسین چپ ہو گیا۔ عزادار و فقرہ سنو گے؟ کچھ دیر کے بعد سکینہ نے بابا کے پیر چھوڑے، بابا کے دائیں طرف آ گئی۔ 57 سال کا حسین، 3.25 سال کی سکینہ، اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے بازو کے نیچے دے کے اٹھانے کی کوشش کر کے کہتی ہے بابا شام ہو گئی ہے، چل گھر چلیں۔ او میں صدقے سیدہ راضی، بابا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بابا شام ہونے والی ہے، بابا وہ خیمے کے دروازے پہ دیکھ، بابا میری پھپھیاں سر پہ قرآن اٹھا کے تیری زندگی کی منتیں مان رہی ہے، بابا اٹھ گھر چلیں۔ حسین پھر بھی نہیں بولا، محبت الہیہ میں چپ تھا۔ اب سکینہ نے بابا کا بازو چھوڑا اور بابا کے دائیں طرف آئی ہے، دائیں طرف آ کے بابا کا چہرہ قریب جب ہو گیا نا، سکینہ نے اپنے کرتے سے بابا کے چہرے کا خون اور مٹی صاف کرنا، یا سکینہ چیخیں مار کے رو پڑی، کہتے بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا جلدی نہ کر، بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں کھول میرے چہرے کے نشان دے، بابا تیرے قاتل مجھے حسین پھر بھی نہیں بولا، اپنے آپ سے کہتی ہے سکینہ اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا، یہ کہہ کے خیمے کو چلی ہے، ابھی 7ویں قدم پہ گئی تھی، اللہ کا عرش ہل گیا، حسین بیٹی کو بلا لے۔ حسین نے بیٹی کو آواز دی مجھے معاف کر دینا، اور جب واپس آئی ہے اشعث بغیرت کے بیٹے نے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا، حسین زمین پہ گر گیا اور 3 دفعہ آواز آئی آئیو میرا ویر عباس، حسین اکیلا رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔